گلستان ہے آج بھی احمد رضا کا تازہ، گلستان ہے آج بھی احمد رضا کا تازہ، گلستان ہے آج بھی خورشید علم کا درخشاں ہے آج بھی، خورشید علم کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان کے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان کے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی بولا جواب کی، خدمت قرآن پاک کی بولا جواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی، علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی، تم کیا گئے کہ رونق بزم چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم کا درخشاں ہے آج بھی۔ حمد و صلات کے بعد میری انتہائی واجب الاحترام، واجب التکریم سادات کرام، مشتاقان اہل بیت، مشتاقان مصطفیٰ، مشتاقان صحابہ، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے، جس رب نے ہمیں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے جمعۃ المبارک کی ادائیگی سے قبل ہی مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن و سنت سننے سنانے کی سعادت نصیب فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک سانس کے بدلے میں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، جو میں نے کلام پڑھا ہے اس سے آپ احباب نے اندازہ لگا لیا ہوگا، آج جس ہستی کو ہمیں موضوع صحبت بنانا ہے، جس شخصیت کی آج ہم نے باتیں کرنی ہے، بڑی جلیل القدر شخصیت، بڑی قابل قدر شخصیت، انتہا درجے کی فہم اور افہام و تفہیم رکھنے والی شخصیت ہے، اور جن کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر بجتا ہے، اور جن کے نام سے ہم اپنی پہچان بھی کرواتے ہیں۔ میں یہ بات اگر کروں تو یہ بالکل مبالغہ آرائی نہیں ہے،
بالکل بات پرفیکٹ ہے، بالکل صحیح بات ہوگی کہ آج اگر ہمیں کچھ نہ کچھ شعور ہے، ہمارے اندر علم کی جھلک نظر آتی ہے، جی ہماری مساجد کے اندر قرآن و سنت کا دورہ ہے، اور ہماری نسلیں اگر کچھ شعور رکھتی ہیں، علمی طور پر اگر انہیں کچھ نہ کچھ شعور ہے، تو اس کی مین وجہ، بنیادی وجہ یہی شخصیت ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی میں لینے لگا ہوں۔ آپ نے ان کا نام سن کے سبحان اللہ ضرور کہنی ہے، جس سے ہم اپنی وزن کا جو ہے وہ وزن کی رونق بھی سمجھتے ہیں، جن کے کلام سے ہماری وزن کی رونق ہوتی ہے، جن کا کلام پڑھنے سے ہماری محفلیں مکمل اور تمام ہوتی ہیں، جن کا نام نامی ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم المرتبت کشتہ عشق مصطفیٰ جانشین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ میں آج ہم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ یقین جانے آپ کا تعارف، آپ کی ذات تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہمارے بچے کو پتہ ہے، اعلیٰ حضرت کا نام آ جائے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے وہی اعلیٰ حضرت جن کی نعتیں ہم پڑھتے ہیں، وہی اعلیٰ حضرت جی چلو نعتیں کسی کو یاد نہ بھی ہوں تو آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں صلاۃ و سلام تو سب کو یاد ہے۔ مصطفیٰ تعالی رحمت لاکھ سلام، جن پیارے بندے کا، جس پیاری ہستی کا سلام ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھتے ہیں، جمعے کے بعد بھی پڑھتے ہیں، محفل کے اختتام بھی پڑھتے ہیں، جس پیاری ہستی نے یہ پیارا سلام لکھا ہے، اور صرف ہم 12 چک والے نہیں پڑھتے، خوشاب والے نہیں پڑھتے، پنجاب والے نہیں پڑھتے، پاکستان والے نہیں پڑھتے، بلکہ پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ اس پر ریسرچ ہوئی ہے، اس پر تحقیقات ہوئی ہیں، اس پر مقالہ جات اور تھیسز لکھے گئے ہیں کہ سب سے زیادہ کلام کو دنیا عالم کے اندر اردو کا پڑھا جاتا ہے، وہ کون سا کلام ہے؟ تو وہ مصطفیٰ جان رحمت السلام، اور اتنا پیارا کلام کہ جسے غیر بھی مانتے ہیں۔ میرے پاس ثبوت موجود ہے، غیر جو اعلیٰ حضرت کو ویسے نہیں مانتے وہ بھی اس بات کے اعتراف کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ جو مصطفیٰ جان رحمت کے لفظ لکھے ہیں انتہائی عشق و محبت میں لکھے ہیں، انتہائی حضور کی محبت میں ڈوب کر لکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی مزہ آ جاتا ہے، ارے غیروں کو بھی جس کا کلام پڑھتے ہوئے مزہ آ جائے تو پھر اپنے تو پھر ضرور ہی لیتے ہیں نا، اپنوں کو تو پھر لطف آتا ہی آتا ہے۔ وہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ کا بہت بڑا احسان ہے سنیت پر، اور ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے، آپ نے ہمارے عقائد کو بھی بچایا، اور بالخصوص آج کے پرفتن دور کے اندر جب اپنے اپنوں سے لڑائیاں کر رہے ہیں، جب بہت سارے خرافات جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں، بہت سارے غلط عقائد پیدا ہو چکے ہیں، ہمارے اپنے لوگوں کے اندر بہت سارے غلط نظریات پیدا ہو چکے ہیں، تو اس دور کے اندر ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے کہ ہم سیدی اعلیٰ حضرت کی فکر کو پڑھیں، سیدی اعلیٰ حضرت کی افکار کو پڑھیں، سیدی اعلیٰ حضرت کے نظریات کو پڑھیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے پھر لوگوں کو بتائیں کہ اصل نظریات اہل سنت کے وہی نظریات ہیں جو صحابہ کرام نے حضور سے سمجھے حاصل کیے، پھر صحابہ سے تابعین نے حاصل کیے، تابعین سے تبع تابعین نے حاصل کیے، علماء نے حاصل کیے، جمہور علماء نے حاصل کیے، اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت کے سینے پر ان کا التقاء ہوا، ان کا الہام ہوا، پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے بہترین فتاوی جات کے اندر انہیں قلم بند کر کے قیامت تک آنے والی سنیت پر بہت بڑا احسان کر دیا، وہ سارے عقائد جمع کر دیے، فرمایا اگر کوئی ان عقائد کو پڑھے گا تو کبھی بھی وہ سیدھی راہ سے بھٹکے گا نہیں، اگر سیدھی راہ پہ چلنا چاہتے ہو تو پھر سیدی اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ جو بھی سیدی اعلیٰ حضرت سے وابستہ ہو جاتا ہے، ان کے دامن کو تھام لیتا ہے، ان کی فکر پہ چلنے لگ جاتا ہے، تو آج جتنے بھی ہمارے سید علماء ہیں، بڑے علماء جی جن کو ہم دیکھنے کے لیے بھی ترستے ہیں، ان کی یہی تعلیمات ہیں، ان کی بھی یہی جو ہے وہ کوشش اور کاوشیں ہیں کہ سید اعلیٰ حضرت کی فکر کو اجاگر کیا جائے۔ حضور سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن بندے کی بات نہیں کر رہا، ذرا ان کی
میں تھوڑا سا تعارف بھی کروا دوں نا آپ کو، شاید آپ جانتے بھی ہوں گے لیکن کم جانتے ہوں گے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا دادا بھی عالم دین ہے، جن کے والد بھی سید شاہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی بہت بڑے عالم دین، اور آپ جب پیدا ہوئے سید اعلیٰ حضرت تو 3.5 سال آپ کی عمر مبارک ہے جی، 3.5 سال، ہمارے بچے تو 10-12 سال کے بھی ہو جاتے ہیں، انہیں شعور نہیں ہوتا، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر جب 3.5 سال ہوئی، 3.5 سالہ کا بچہ، اللہ اکبر، جن کو بولنا بھی صحیح نہیں آتا، حضرت سید اعلیٰ حضرت چونکہ ہندوستان کے اندر، آپ بھارت کے اندر پیدا ہوئے، تو آپ جب 3.5 سال کے ہوئے تو ایک عربی کی لباس میں ملبوس جبے کوبے پہن کے ایک شخص حاضر ہوا، عربی زبان کے اندر بڑی مہارت رکھنے والا، عرب کا رہنے والا، عربی بولنے والا، تو اس نے جب عربی بولی تو اس 3.5 سال کے بچے نے بھی عربی کے اندر اس نے جواب عطا فرما دیا۔ سیکھے تو نہیں آئے تھے، اللہ کی طرف سے ان پہ کرم ہوا سید اعلیٰ حضرت پہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پہ عربی زبان کا القاء فرما دیا، اور پھر آپ نے عربی زبان کے اندر اس کے ساتھ گفتگو فرمائی، اور پھر جب 4 سال کی عمر ہوئی تو 4 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ فرما لیا۔ جی، حفظ کرنے کی داستان بھی بڑی عجیب ہے آپ کی جی، آپ حافظ قرآن 4 سال کی عمر میں بنے، لیکن حفظ کرنے کا جو عرصہ ہے، جو پیریڈ ہے، وہ بھی بڑا خوبصورت ہے، اللہ نے انتہا درجے کا حافظہ عطا فرمایا تھا، کوئی آپ مثال نہیں کر سکتے جتنے صحیح سید اعلیٰ حضرت ہیں، آپ کو اللہ نے انتہا درجے کا حافظہ عطا فرمایا تھا، آپ نے 30 دن کے اندر مغرب سے بعد عشاء تک آپ قرآن کا ایک سپارہ پڑھتے، اور پھر اللہ اکبر کبیرہ آپ جو ہے وہ سنا دیتے، تو سپارہ سنا دیتے، اور آپ اسی طرح آپ نے 30 دنوں کے اندر قرآن پاک حفظ فرما لیا، اور پھر جب آپ کی عمر مبارک ذرا آگے سنیے، یہ بچہ جب جوانی کے مراحل طے کرتا ہے تو حفظ کرنے کے بعد چونکہ درس نظامی دیگر جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ حاصل کی جاتی ہیں، تو آپ نے 13 سال اور 10 مہینے 13 سال اور 10 مہینے کے اندر آپ نے سارے علوم پر عبور حاصل کر لیا، ساری تعلیمات حاصل کر لی، سارے علم پڑھ لیے، عالم بھی بن گئے اور مفتی بھی بن گئے، اور 13 سال 10 دن کی عمر میں آپ نے اپنے پیارے بابا جان کے سامنے، ان کے نظروں کے سامنے آپ نے پہلا فتویٰ تعریف فرمایا، پہلا فتویٰ عطا فرمایا جی، 13 سال کی عمر میں جو پہلا فتویٰ عطا فرمائے اس سے دنیا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ 13 سال 10 مہینے کی عمر کا بچہ اگر ہمارے سامنے جب وہ ہمیں نماز اور قرآن قبول صحیح سنا دے یا نماز جنازہ صحیح سنا دے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہمارا بچہ بڑا پڑھا لکھا ہے، یا وہ تقریر اگر اس کو سکھائی دے وہ اچھی تقریر کر لے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت ہی ماشاءاللہ محنتی ہے۔ ارے 13 سال 10 دن کی عمر میں جس نے فتویٰ جاری فرمایا ہو، اور پھر 54 سال تک آپ فتویٰ نویسی فرماتے رہے، فتاویٰ آپ کے بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں، اور مسائل کا حل عطا فرماتے رہے، دور دور سے بہت سارے پاک کے ملکوں سے لوگ آپ سے سوال پوچھتے، آپ ہر مسئلے کا سوال جو ہے وہ قرآن سے، حدیث مصطفیٰ سے، اقوال ائمہ سے، علماء کے ارشادات سے اس کا صحیح جواب دیتے، تفصیلی جواب تیار فرماتے اور پھر انہیں روانہ فرماتے، اور ہر وقت کتابوں کے اندر، تعلیم کے اندر، پڑھنے کے اندر، پڑھانے کے اندر مشغول رہتے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر بہت بڑا فضل تھا، اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، سید اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ پوری زندگی جو ہے وہ اہل سنت کی خدمت کرتے رہے، لوگوں کی خدمت کرتے رہے، مسائل بتاتے رہے، لوگوں کو پڑھاتے رہے، پڑھتے رہے، اور بالآخر جب آپ کی عمر مبارک کے آخری لمحات جب قریب آئے، اللہ اکبر، اور انتہا درجے کے عاشق مصطفیٰ حضور سے انتہا درجے کی محبت دی، اللہ کہ آپ نے اعلان فرمایا تھا، واضح طور پر آپ نے فرمایا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کے عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہوئے فرمایا جب عشق رسول کی بات آئے تو فرمایا محمد رضا کے دل کو نکال کے اس کے 2 ٹکڑے کر دینا، فرمایا تمہیں نظر آئے گا ایک ٹکڑے پہ لا الہ الا اللہ، دوسرے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، فرمایا امام محمد رضا کے دل کے ٹکڑوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نقش ہے، اور تمہیں وہ نظر آئے گا، اور یقین جانے سید اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا کلام جب پڑھا جاتا
جاتا ہے کہ بہت مشکل کلام ہے آپ کے، کچھ آسان کلام بھی ہے، پڑھنے سے سننے والوں پہ رکت طاری ہو جاتی ہے اور رونا آ جاتا ہے، حضور کی بارگاہ کی جو قربت ہے وہ نصیب ہوتی ہے، حضور کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ میں مزید لذت اور چاشنی ملتی ہے۔ سید اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی، علماء نے لکھا ہے کہ 1000 تک آپ کی کتابوں کی تعداد ہے، 1000 کتاب آپ نے لکھی، اور ان میں فتاوی رضویہ شریف بھی موجود ہے جو جی بہت بڑی تعداد میں 33 جلدوں میں موجود ہے اور بہت بڑی ضخیم جلدیں ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری عربی کتابیں لکھی اور اردو کی کتابیں لکھی، فارسی میں لکھا، اور ہر زبان کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عبور عطا فرمایا تھا اور کمال دسترس عطا فرمائی تھی۔ سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اللہ اکبر جب آپ کا وصال با کمال قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے جو کہ بہت بڑے آپ کے بیٹے بھی عالم گزرے ہیں، پھر آپ کا خاندان پورا ایک علمی خاندان ہے، یعنی کہ اگر آپ یوں کہیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں سب سے بڑا علمی گھرانہ کس کا ہے تو سید اعلیٰ حضرت کا گھرانہ سب سے پہلے نظر آئے گا۔ بہت بڑا علمی گھرانہ، انہی کا فیضان آج امت میں بٹ رہا ہے، ان کے جو ہے وہ خاندان کے ماشاءاللہ چشم و چراغ اب بھی علم و عرفان کے فیضان عطا فرما رہے ہیں۔ تو سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جب آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے مولانا مفتی اعظم ہند، بھارت کے سب سے بڑے مفتی، آپ کا لقب تھا مفتی اعظم ہند، ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی، آپ کو اپنے بیٹے کو سید اعلیٰ حضرت نے بلایا، فرمایا کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو، تو بیٹے نے سورہ یاسین سنائی، سورہ رات کی تلاوت آپ نے سنی، پھر آپ نے کلمہ طیبہ کا ورد کیا اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے کرتے اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور آپ اپنے کلام میں یہ پہلے فرما گئے تھے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ ایک سبق دے کے گئے ہیں کہ اگر زندگی جس کی حضور کی محبت میں گزرتی ہے، چاہے وہ تھوڑی زندگی ہو چاہے وہ زیادہ ہو، چاہے وہ جوانی میں موت آ جائے چاہے بڑھاپے میں موت آ جائے، زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ گنبد خضرا کے مکی سامنے ہونے چاہیے، حضور سے محبت سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمارا خاتمہ بھی بات پہ فرمائے نا، آپ کہتے ہیں للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ گرامی قدر سامعین کا توجہ فرماؤنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور دی محبت کے دل وچ ہوئے نا، عشق مصطفیٰ ہوئے نا، محبت رسول دے سینے دے اندر ہوئے نا، پھر اللہ موت بھی بڑی پیاری عطا فرماتا ہے، موت بھی بڑی قابل رشک ہوتی ہے، موت بھی بڑی سونی ہوتی ہے، لوگ ایسی موت تے رشک پہ کر دینے۔ ہاں حضرات اسی وقار سید اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جدو مثال ہویا نا، آپ دے بیٹے کہتے نے آپ دا چہرہ 14ویں تے چند دی طرح چمکدا پیا سی۔ کوئی میں کیا ہاں جنہ لوگوں نے محبت رسول دے نال دم بھریا ہوئے نا، جنہ دیاں گھٹیاں عشق رسول دے نال دتیاں جان، جنہ نے زندگی حضور دی محبت وچ گزاری ہوئے نا، قال اللہ اور قال الرسول دے درس دیندے رہے ہون گے، قرآن دے نال وابستہ رہے ہون گے، جنہ نے دنیا دی زندگی بڑے خوبصورت انداز نال گزاری ہوئے گی نا، جدوں اس دنیا تو جاندے نے باویں 24 گھنٹے انہاں نوں باویں 30-40 گھنٹہ انہاں نوں رکھیا جائے، انہاں دے چہرے مرجھاندے نہیں بلکہ اور زیادہ خوبصورت ہو جاندے نے۔ اس طرح دیا میں مثالہ دین لگ جاواں تے ٹائم پورا ہو جاوے گا، بہت ساری مثالہ موجود نے ساڈے زمانے دے اندر۔ فنا فی الرسول تاجدار ختم نبوت دا نعرہ پوری دنیا تے
تے لگاڑ والے عاشق صادق عاشق مصطفیٰ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے پوری زندگی عشق مصطفیٰ دے نعرے لائے عشق مصطفیٰ دیا نعمتہ تقسیم کی دیا سیدی اعلیٰ حضرت فیضان ہو کے تقسیم فرمایا ہے اور گرامی قدر سامین اس کے علاوہ کئی نشانہ موجود ہیں قریب دے دور دے اندر بدیال دی سرزمین تے رہن والا تاج الفقہا بہت بڑے بڑے علماء دے استاد مولانا عبدالحق بندیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا جنازہ سرگو دا خوشاب دی تاریخ دا سب تو بڑا جنازہ لوگاں نو پیرا رکھن دے پیر رکھن دیا جگہ بھی نہیں سن مل دیا دل دھرن دی بھی جگہ موجود نہیں سی گرامی قدر سامین اتنا بڑا جنازہ ایک دیہات کے اندر کیوں آیا ہے کیونکہ انہوں نے ساری زندگی قرآن کے اسلام دی خدمت کی تھی جنہوں نے ساری زندگی اسلام دی خدمت کی دی ہوئے نا قرآن دی خدمت کی دی ہوئے نا پھر اللہ انہوں نے جنازے بھی قابل رشک بنا دیتا ہے انہوں نے موتہ بھی قابل رشک ہو جاندیاں نے آگرہ بھی قدر سامین سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ امت واسطے کی کر کے گئے نے آج اسی اے میں انہوں دا نام نہیں پہنے دے اپنا جمعہ انہوں دے نام میں نہیں پہ کر دے بلکہ آپ دے سنوں دے بڑے احسان نے عشق مصطفیٰ اگر ساڑھے بچیاں دے سینے دے اندر ہے آج اگر ساڑھے دلوں دے اندر محبت مصطفیٰ موجود ہے نا تے انہاں بزرگاں دیا محنت دے کامشاں دا صدق اور گرامی قدر سامین سیدی اعلیٰ حضرت کنے عاشق صادق نے آپ دی عشق دی جھلک ماڑے سامنے رکھنے والا محبت کر کے دو سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ مدینہ پاک جدو تشریف لے کے جاندے سن مدینہ طیبہ جدو جاندے سن عرب دے علماء بڑے بڑے علماء آپ دا بڑا بہترین طریقے نال استقبال کرتے سن تے بڑے بڑے علماء استقبال بھی کرتے سن اور حرم دے اندر جدو آپ جاندے سن تے حرم کعبہ حرم مدینہ دے امام اپنے مسلح تو پیچھے ہٹ جاندے سن امام احمد رضا خان کو اگے کر دیتے سن جی امام کعبہ بھی ہوئے تو کہتے آئے احمد رضا تیرا علم اتنا ہے اللہ نے تجھے عزت اتنی عطا کی ہے وہ عربی سمجھنے والے وہ عربی کو جاننے والے وہ پیچھے ہو جاتے اور اعلیٰ حضرت کو اپنا مسلح عطا فرما دیتے ایسے شان تو نہیں ملی نا حضور سے محبت کی ہے حضور سے وفا کی ہے اور پوری زندگی قرآن کی خدمت کرتے رہے اللہ اکبر کبیرہ اور پھر سینکڑوں کی تعداد میں علماء تیار کیے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ جدو مدینہ طیبہ ایک موقع تے گئے نا ادب دا عالم سی اپنے پیر مبارک کو جتیاں لا دیتیاں ننگے پہنچ جاتے پہنے حضور دی بارگاہ دے اندر مدینہ طیبہ دے اندر ننگے پہنچ جا رہے ہیں حضرات دے وقار اس وقت دی گل ہے جدو زیادہ سہولیات نہیں سنوں دیا آج تے ماشاءاللہ ہر طرف مدینہ پاک جاؤ مدینے دیا گلیاں بھی چمک دیا نظر آ دیا نے اللہ بھی لے جائے مدینہ پاک در کہہ دو سبحان اللہ مدینہ پاک دیا گلیاں ادو چونکہ سہولیات نہیں سنوں دیا آپ نے پیر مبارک دے اندر ایک کنڈے نے بوسا دیتا تے مدینہ پاک دا کنڈا جدو حضرت اعلیٰ حضرت دی پیر مبارک دیا تلیاں دے اندر لگیا نا آپ نے کنڈے نو کڑیا تے کڑ کے مخاطب فرمایا اے مدینے دیا کنڈیا تو میرے آقا دے شہر دا کنڈا ہے تو میرے واسطے بڑا ایک قابل ادب و احترام ہے فرمایا تو پیر دے وچ نہ لگ بلکہ میری زبان تے آ جا عشق و محبت سارے کہو عشق و محبت ہم عشق و محبت اگر نام لیتے ہیں تو سید اعلیٰ حضرت کی وجہ سے لیتے ہیں ہمیں عشق اگر نصیب ہوا تو ان کی وجہ سے ہوا ہے اگر کوئی نہیں مانتا تو ہم اسے دعوت فکری دے سکتے ہیں باقی یہ تو کرم نوازیاں جن کو جتنا اچھا امام اللہ خود عطا کر دے ہمارا تو ایمان ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام اتنے تگڑے ہیں تو پھر ہم کیوں پیچھے ہٹے ہم بھی انشاءاللہ تگڑے ہو کے سامنے آئیں گے حضور سید اعلیٰ حضرت نے کانٹے کو کیا فرمایا اے مدینے دیا کنڈیا میرے پیر تے کیوں لگ دے حضور دے شہر دا کنڈا اور آپ نے وہاں پہ ایک شعر لکھا اے فار سہرا اے نبی پاؤں سے کیا
زہرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں ہے راستہ تیرا آپ نے فرمایا غار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں ہے راستہ تیرا اے مدینہ پاک کے کانٹے تو میرے دل میں آگے چلنا تو حضور کے شہر کا کانٹا ہے حضور سے اتنی محبت کی مثالیں کہیں بھی نہیں ملتی اللہ اکبر کبیرہ کلام آپ نے جو لکھا ہے عشق و محبت میں ڈوب کر لکھا اور بڑی بڑی عربی کی کتابیں جو ہے وہ کئی چند گھنٹوں کے اندر لکھی اور حضور کی ناموس رسالت کی بات کرتے رہے ختم نبوت کی بات کرتے رہے حضور کی عزت کی بات کرتے رہے اور پھر جب امت کی اصلاح کی باری آئی احیاء سنت کی باری آئی تو آپ نے سنت پر جو کام کیا حضور کی اداؤں کے لیے جو کام کیا وہ بھی بھلانے والا نہیں ہے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا اور سید اعلیٰ حضرت کو سلام عقیدت پیش کیا جاتا رہے گا اے بریلی کے شہر کے تاجدار کے مت والوں اے احمد رضا کو اپنا امام ماننے والوں تم بڑے خوش نصیب ہو آج بہت سارے لوگ سید اعلیٰ حضرت کے خلاف بڑی لمبی زبانہ نکال لینے ہم ان کو صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں سید اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے تمہارے لیے جو کام کیا ہے ارے تمہیں تو مر جانا چاہیے سید اعلیٰ حضرت نے ان کے لیے جو لکھا ہے انہیں مر جانا چاہیے اور سید اعلیٰ حضرت نے اپنے ماننے والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے صحیح عقائد رکھنے والوں کے لیے جو تعلیمات عطا فرمائی ہے اللہ اکبر کبیرہ ہر ایک چیز کو کھول کے بیان فرمایا خرافات کو بدعات کو ختم کیا منکرات کو بری چیزوں کو ختم فرمایا اور آپ نے جو کہ سید اعلیٰ حضرت کا ایک لقب جو اس وقت کے علماء عرب اور علماء عجم نے پورے علماء عرب اور عجم کے علماء نے سب نے مل کر سید اعلیٰ حضرت کو ایک لقب عطا فرمایا مجدد دین و ملت دین و ملت کے مجدد 100 سال میں ایک مجدد تشریف لاتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے 100 سال ایک صدی کے اندر ایک مجدد پیدا ہوتا ہے تو سید اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو بھی مجدد دوران اپنے وقت کا مجدد علماء نے کہا اور آپ کو باقاعدہ یہ لقب عطا کیا گیا کیونکہ آپ مجدد واقعی مجدد ہیں صرف آپ کو نام نہیں دیا گیا بلکہ آپ مجدد کا معنی یہ ہوتا ہے جو گمراہی کو فکروں کو کچل ڈالے اور گمراہی کو ختم کر دے گمراہیوں کا کلا کما کر دے اسے اللہ تعالیٰ مجدد بنا کے پیدا فرماتا ہے اسے مجدد کہا جاتا ہے اور سید اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت ہیں آپ نے امت کے لیے جو کارنامے سر انجام دیے اللہ اکبر کبیرہ ہر موقع پر آپ نے امت کی تربیت فرمائی ہے جہاں پہ جو گستاخ قسم کے لوگ جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں ان کی بھی اصلاح فرمائی اور جو اپنے لوگ اپنے ماننے والے لوگ تھے ان کے اندر جہاں پہ خامیاں تھی ان کی بھی اصلاح فرمائی اور درستی فرمائی ہے سید اعلیٰ حضرت کی یہ فکر ہے بہت سارے لوگ سید اعلیٰ حضرت کا نام بھی لیتے ہیں سید اعلیٰ حضرت کو اپنا امام اور اپنے شباب بھی مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی جو تعلیمات ہیں جن کی جو افکار اور فکر ہے وہ سید اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں تو آج میں آپ کے سامنے چند منٹ جو آخری بچے ہیں اس میں سید اعلیٰ حضرت کی فکر کے حوالے سے چند ایک باتیں جو آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جو سب سے مستند اور بہترین فتاوی اس میں بھی نقل فرمائی ہیں ان میں سے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ جو آج اعتراض کرتے ہیں ہمارے اوپر ہم انہیں یہ کم از کم بتا تو سکے انہیں جواب تو دے سکے ہم اعلیٰ حضرت کو صرف نہیں مانتے بلکہ اعلیٰ حضرت کی ایک ایک فکر کو ہم ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے اعلیٰ حضرت کی فکر کیا ہے سجدہ تعظیمی کے متعلق جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قبر پرست ہیں قبر کو پوچھتے ہیں قبروں کو سجدہ کرتے ہیں تو سنیے یہ اہل سنت کے جو مسلم عقائد ہیں اور بہترین عقائد ان میں سے یہ سید اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے لکھا آپ سے کسی نے پوچھا کہ قبر کو سجدہ کرنا کیسا ہے اگر کوئی بندہ قبر کو سجدہ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کیا حکم ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تو سجدہ کیا گیا ہے لہذا قبر والے کو سجدہ کرنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو آپ نے ایک آیت قرآن پاک کی لکھی اور سینکڑوں کافی تعداد میں آپ نے حدیث مبارکہ اور علماء کے ارشادات لکھے اس کا جواب جو ہے وہ 120 صفحوں پر جواب ارشاد فرمایا ایک سوال کا جواب کتنے صفحوں پر دی 120 صفحوں کا آپ نے جواب تیار فرمایا جواب بھی فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہے آپ نے فرمایا کہ
کوئی بندہ کسی کو معبود سمجھ کے اپنا خدا سمجھ کے سجدہ کرتا ہے تو فرمایا یہ شرک اور کفر ہے، وہ بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ تعظیم کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے مرشد کریم کا آستانہ ہے تو میں سجدہ کروں قبر کو، فرمایا اگر تعظیم کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے، چونکہ یہ لوگ جو ہے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے اہل سنت و جماعت کے اندر جو قبروں کے آگے جھکے ہوتے ہیں، میں نے خود بھی دیکھا ہے بہت سارے درباروں پہ لوگ جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے اپنے مسلک کو بدنام کرنے کے لیے انہیں پتہ ہوتا نہیں ہے، تعلیمات حاصل کی نہیں ہوتی تو جا کے کہتے ہیں کہ ہم تو تعظیم کر رہے ہیں، تو سجدہ جو ہے وہ محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر کوئی تعظیم کی وجہ سے سجدہ کرتا ہے تو فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور حرام ہے۔ جی سجدہ تعظیمی قبر والے کو نہیں کرنا، سجدہ اگر کرنا ہے تو صرف اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے بس، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ اس پر حدیث مبارکہ بھی آپ نے پیش کی ہے، بہت ساری حدیث مبارکہ، وقت نہیں ہے اس بات کا مکمل وہ ساری باتیں۔ ایک اصول میں نے عرض کر دیا ہے کہ جو بھی سجدہ کرے گا قبر کو، اہل سنت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اور تاجدار بریلوی کے افکار کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کرتے ہیں ہم انہیں سمجھاتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر اہل سنت اپنے آپ کو کہلواتے ہو تو خدا را جو مزارات کے زیارت کرنے کی جو طریقے علماء نے لکھے ہیں وہ جا کے ان پر عمل کرو، خوبصورت طریقے سے جاؤ، سلام کرو اور پیچھے ہٹ کے باتیں خانی کرو، یہ سب سے بہترین طریقہ لکھا ہے۔ یا اگر کوئی جا کے چوم لیتا ہے، اس کو بوسہ دے دیتا ہے تو وہ الگ بات ہے، چومنا جو ہے وہ سجدے کے اوپر نہیں آتا۔ سجدے کی تعریف یہ ہے کہ 7 ہڈیاں اعضائے سجدہ، جو 7 اعضائے سجدہ ہیں وہ زمین پر جب لگتے ہیں تو تب سجدہ متحقق ہوتا ہے۔ بعض لوگ سجدہ پر اعتراض کرنے والے بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب اگر بابو فرید صاحب کی ٹوکٹ کو چومے تو وہ کہتے ہیں کہ سجدہ کر رہے ہیں، تو سجدے کی جو تعریف ہے وہ اگر اس پر سچی آئے گی تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ سجدہ ہے، اور سجدہ تعظیمی کسی ولی کی قبر پر کرنا جو ہے وہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ بھی بات فرمائے سید اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ، آپ نے فرمایا کہ آراس مقدسہ پر جو عرس ہوتے ہیں درباروں پر، جی عرس پر اگر کوئی ناجائز کام کرتا ہے، جی ڈول ڈمکے جی یا اس طرح کے ناچ گانا یا میلے ٹھیلے لگانا، تو سید اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس پر بھی بہترین انداز میں دلائل پیش فرمائے، قرآن سے، حدیث مصطفیٰ، ارشادات جو ارشادات علماء سے، ان میں سے بہترین جوابات تیار کیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی صاحب مزار کے عرس کے موقع پر ناجائز کام کیے جاتے ہیں تو صاحب قبر کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ جی جس کے عرس پہ آپ جاتے ہیں، اگر خلاف شرع کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں، محفلیں نہیں ہوتی، میلے ٹھیلے ہوتے ہیں، کتے لڑائے جاتے ہیں اور لڑائیاں کروائی جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ اس طرح کی غلط چیزیں کی جاتی ہیں، تو اگر اس طرح کے کام ہو تو صاحب قبر اس سے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ صاحب قبر جو ہے وہ وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں جب تک یہ غلط کام ان کے درباروں میں ہوتے رہتے ہیں۔ تو کہیں بھی کسی دربار پر اگر غلط کام، خلاف شرع کام ہو رہا ہے تو اہل سنت کا اس میں کوئی جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے علماء جب وہ چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر صاحب مزار کی عرف پہ کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کی جائے، حضور کی نعت پڑھی جائے، علماء اہل سنت کے بیانات کروائے جائیں۔ جس طرح تاجدار کمبوڈ شریف کی بارگاہ میں چلے جائیں، تاجدار گولڈا کی بارگاہ میں چلے جائیں، سیدی فیض عالم حضور سیدی داتا صاحب علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں چلے جائیں، جی وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ نقصان دینے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے۔ تو میرے پیر مرشد حضرت مسواک رضوان کی بارگاہ میں چلے جائیں، جی پیر بارو کریم کی بارگاہ میں چلے جائیں، 3 دن تک عرس ہوتے ہیں، تلاوتیں ہوتی ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، بہترین علماء کے کتابات ہوتے ہیں۔ 11 12 13 اکتوبر کو اگلے مہینے کو میرے پیر مرشد کا عرس مبارک آ رہا ہے، آپ اگر جا سکتے ہیں تو وہاں جا کے دیکھیں، پورے ملک کے جو سید اور چوٹی کے علماء ہیں الحمدللہ انہیں بلایا جاتا ہے اور پھر ان کے بیانات کروائے جاتے ہیں، لوگوں کے عقائد کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو یہ عرس کا طریقہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ خلاف شرع کام کیے جائیں اور ایسے کام کیے جائیں جس سے صاحب مزار جو ہے وہ پریشان ہو جائے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ بھی سماعت فرمائیں، انگوٹھی پہننے کے متعلق یہ بڑا عام مسئلہ ہے، میں نے یہاں پہ کئی لوگ کو دیکھا ہے، گھڑا ڈال کے آ جاتا ہے، کوئی 2 2 4 4 انگوٹھیاں پہن کے آ جاتا ہے۔ تو سید اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا فتویٰ میں دکھا سکتا ہوں آپ کو، آپ نے فرمایا کہ انگوٹھی پہننا مرد کے لیے اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ 4.5 ماشے چاندی سے کم کی انگوٹھی بنی ہوئی ہو اور 1 نگ کے ساتھ وہ ہو، 1 نگ اس کے اوپر لگا اور نگ کے بغیر بھی انگوٹھی جائز نہیں ہے، 1 نگ ہو اور
4.5 माशे चांदी, बाकी जितनी भी दातें हैं, सोना है या लोहा है या पीतल, जितनी भी या आप दरबारों पे जाके कड़े ले आते हैं या प्लास्टिक के ले आते हैं, ये सारे नाजायज़ और हराम हैं। इस तरह के आले सुन्नत अगर पहने तो फिर वो आले सुन्नत को बदनाम करने वाले लोग हैं। आले सुन्नत की ऐसी बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। सैयद आला हज़रत ने उम्मत की तरबियत करते हुए आपने फरमाया एक अंगूठी पहनी जाए, एक नग वाली और चांदी की और 4.5 माशे से कम हो। अगर समझ आ गई है तो कह दो सुभान अल्लाह। अमल की भी तौफीक अता फरमाए। जी वक्त चूँकि ख़त्म होता जा रहा है, इसी तरह जो फौतगी होती है, फौतगी तो वहाँ पे खाना बनाया जाता है, रिश्तेदार बनाते हैं, मोहल्ले वाले बनाते हैं, तो वहाँ पे भी सैयद आला हज़रत ने फरमाया कि दावतें नहीं की कर सकते। हाँ, जो दूर से मेहमान आए वहाँ के लिए, जो दूसरे रिश्तेदार हैं, करीबी हैं, जैसे हमारे छक में भी माशाल्लाह इस तरह होता है, लोग जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं, जिनका फौत होता है उनके गम में शरीक होते हैं, खाना खुद तैयार करके देते हैं साथ वालों को, तो ये ठीक है, लेकिन दावतें